ملاحظہ کیجیے زنبیل نامہ کی 83ویں قسط، قرۃ العین حیدر کی تحریر، لیڈی چنگیز خاں۔ 24 اکتوبر کی شام پدما سچدیو نے رندھی ہوئی آواز میں ٹیلی فون پر اطلاع دی، عصمت آپا گزر گئیں۔ گزر جانا یا پاسڈ اوے بہت ہی گھمبیر فقرہ ہے۔ کثرت استعمال سے اس کی معنویت کھو گئی ہے، یعنی انسان دنیا سے محض گزر جاتا ہے۔ عصمت چغتائی بھی ایک وقت دنیا میں آئیں، سماجی اور ادبی انقلاب کے ایک پرشور دور میں اپنا ہنگامہ خیز رول ادا کیا اور گزر گئیں۔ ایک کلیشے ایسے تعزیتی مضامین میں لامحالہ استعمال کیا جاتا ہے کہ گزرنا ہم سب کو ہے، سوال یہ ہے کہ کون کس طرح گزرتا ہے۔ پدما سچدیو کی رقت اس حقیقت کی غماز تھی کہ جو لوگ مرحومہ سے ذاتی طور پر واقف تھے وہ ان کو کتنا چاہتے تھے، مگر اسی شام آدھ گھنٹے کے بعد جب دوردرشن کی ہندی اور انگلش خبروں میں ان کی وفات کی خبر کے ساتھ غلط تصویر دکھلائی گئی جو عصمت چغتائی کے بجائے ان کی والدہ کی تھی، اس کے ساتھ ہی ایک اور حقیقت واضح ہوئی کہ اگر وہ کوئی اہم اور ہنگامہ آرا سیاسی لیڈر، بڑی انڈسٹریلسٹ یا گلیمرس فلمی شخصیت ہوتی تو کیا دوردرشن ایسی بے پرواہی برت سکتا تھا؟ دوسری صبح اخبارات میں جو خبر چھپی اس میں ان کے افسانے لحاف ہی کا تذکرہ تھا، اور یہ بالکل نہیں کہا گیا تھا کہ وہ ترقی پسند تحریر اور نئے افسانے کی ایک معمار تھیں۔ ان کی گہری انسان دوستی کی مثالیں، ان کے لاجواب افسانے ننھی کی نانی، چوتھی کا جوڑا اور بچھو پھپھی ہیں۔ بقول ڈاکٹر سکھڑا مہدی، عصمت آپا کو آخر میں اس بات کا بے حد دکھ تھا کہ لوگ ان کو محض لحاف کی وجہ سے یاد رکھتے ہیں اور بوڑھی بےکس عورتوں اور سماج کے مظلوم افراد کے متعلق ان کی کہانیوں کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ گویا جنسی موضوعات اور عصمت چغتائی لازم و ملزوم ہو کر رہ گئے تھے۔ یہ صحیح ہے کہ ترقی پسند تحریر کے آغاز میں جب یہ نئے ادیب ایک جامد اور بے حس معاشرے کو جھنجھوڑنے کی کوشش میں جٹے ہوئے تھے، منٹو اور عصمت آپا نے ایسے افسانے لکھے جن پر فحاشی کے مقدمے چلائے گئے، لیکن یہ دونوں ادیب جو باغیانہ ذہن رکھتے تھے بہت حد تک اپنے مشن میں کامیاب رہے، یعنی انہوں نے دوہرے معیار رکھنے والے معاشرے میں ہلچل مچا دی۔ 1869 میں پٹنے کی رشیدۃ النساء بیگم نے اصلاح نسواں کے عنوان سے ایک ناول لکھا تھا۔ اس کے بعد اردو کی خواتین ناول نگاروں کی ایک پوری نسل نے اصلاحی لیکن نہایت شریفانہ ناول تصنیف کیے، جن کے ذریعے انہوں نے سماج کے ہر طبقے میں عورتوں پر ہونے والے مظالم کی حقیقت پسندانہ انداز میں عکاسی کی، لیکن وہ خواتین اپنے سماجی اصلاح پسند درمیانی دور کی نمائندہ تھیں۔ انقلابی رویے اور انداز تحریر کا آغاز 1932 میں انگارے کی اشاعت سے ہوا، جس کے مصنفین میں ڈاکٹر رشید جہاں بھی شامل تھیں۔ ان کے افسانوں کے کئی مجموعے شائع ہوئے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ عام طور پر علی گڑھ کو مسلم قدامت پرست مڈل کلاس یا مسلم اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ اور نقیب سمجھا جاتا ہے، لیکن اس حقیقت کو نظر انداز کیا گیا ہے کہ کئی انقلابی تحریروں کا سرچشمہ بھی یہی ادارہ تھا۔ مثلاً سر سید احمد خان کو عورتوں کی انگریزی تعلیم کا مخالف تصور کیا جاتا ہے۔ دراصل ایسا نہیں تھا، وہ تعلیم نسواں کو محض قبل از وقت سمجھتے تھے۔ انگریزی حکومت کے خلاف انڈر گراؤنڈ تحریک علی گڑھ میں 1903 کے لگ بھگ شروع ہوئی۔ ڈاکٹر عبدالرحیم بجنوری اور یلدرم جس میں شامل تھے۔ تحریک کا کہیں تذکرہ ہی نہیں کیا جاتا۔ ادب کے مختلف نئے رجحانات علی گڑھ کی پیداوار ہیں۔ انقلابی شاعروں کی فہرست بھی محتاج تعارف نہیں۔ عصمت چغتائی علی گڑھ گرلز کالج میں شاید 1938 میں میری چچازاد بہنوں کی ہم جماعت تھیں۔ انہی دنوں میں مسلم یونیورسٹی میں مخلوط تعلیم اس طرز پر شروع ہوئی تھی کہ کلاس میں ایک اسکرین لگا دی جاتی تھی، اس کے پیچھے بیٹھ کر لڑکیاں لیکچر سنتی تھیں۔ اس زمانے کے متعلق عصمت آپا کا ایک افسانہ پردے کے پیچھے شائع ہوا۔ یہ بہت ہی معصوم قسم کا خاکہ تھا جس میں انہوں نے لڑکیوں کے پس پردہ ہنسی مذاق اور فقرے بازی کا نقشہ کھینچا تھا، لیکن بہت جلد پردے کے پیچھے عصمت کے ادب کا استعارہ بن گیا، کیونکہ انہوں نے ہندوستانی سماج کی ریاکاریوں کا پردہ فاش کرنے کی ہمت کی۔ وہ ایک باغی عورت کہلائیں اور اپنی اس حیثیت سے بے حد مسرور اور لطف اندوز ہوئیں۔
انہیں لوگوں کو چونکانے اور مروجہ اقدار کی مخالفت کرنے کا فن آتا تھا۔ علی گڑھ ہی کی ڈاکٹر رشید جہاں نے کمیونسٹ پارٹی میں شرکت کی اور ان کی چھوٹی بہن خورشید جہاں بمبئی ٹاکیز میں 1937 میں شامل ہوئیں اور بطور رینوکا دیوی شہرت حاصل کی۔ ان کی بھاوج شاہدہ عبداللہ نے فلمی نام نینا اختیار کیا۔ آج یہ باتیں غیر اہم معلوم ہوتی ہیں، لیکن آج سے 50-55 سال قبل یہ بہت بڑی سماجی جسارت تھی۔ عصمت چغتائی بھی اسی پیڑھی سے تعلق رکھتی تھیں، اور اس وقت جب اردو میں خواتین اصلاحی افسانے لکھ رہی تھیں یا زیب النساء وغیرہ زنانہ رسالوں میں ان کی رومانٹک کہانیاں چھپتی تھیں جن میں سے بعض بہت اچھی ہوتی تھیں۔ حجاب امتیاز علی اردو فکشن کا ایک علیحدہ باب ہے جس کے تذکرے کی اس وقت گنجائش نہیں۔ اس وقت عصمت چغتائی بم کے گولے کی طرح میدان ادب پر آن گریں۔ بقول شخص سے The rest is history۔ ان کا پہلا مجموعہ شاید چوٹیں تھا یا کلیاں، مجھے یاد نہیں، غالباً 1941 میں چھپا تھا۔ عصمت آپا نے زندگی کے بہت نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ میں ان سے پہلی بار 1956 میں بمبئی میں ملی، جب وہ اور شاہد لطیف اپنے فلمی کریئر کے عروج پر تھے۔ وہ اسکرپٹ لکھتی تھیں اور شاہد لطیف ڈائریکٹ کرتے تھے، اور وہ ساری پکچرز ہٹ ثابت ہوتی تھیں۔ دو کے نام مجھے یاد ہیں، ضدی، بزدل، اور ایک فلم جس میں انہوں نے شاید نرگس کی زندگی کو موضوع بنایا تھا۔ اس دور میں بھی انہوں نے چند اچھے افسانے لکھے، لیکن میرا خیال ہے کہ اسی زمانے سے اسکرپٹ نویسی کے زیر اثر غیر شعوری طور پر ان کے ہاں افسانے کی فنی گرفت ذرا کمزور پڑ گئی اور کچھ گھاس کاٹنے والا انداز آ گیا۔ عجیب آدمی اور معصومہ میں کہیں کہیں فلم گوسپ کا سا انداز جھلکنے لگا۔ لیکن عصمت آپا نے اردو فکشن کو جو بیش بہا کہانیاں دیں وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ اچھی کہانی کا ایک معیار میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ آپ اسے بار بار پڑھیے اور پھر پڑھنے کو جی چاہے۔ منٹو اور عصمت کی چند کہانیاں اسی معیار کی تھیں۔ کبھی کبھی میں ان کو لیڈی چنگیز خاں پکارتی تھی، کیونکہ وہ جولان گاہے اردو کی ایسی چغتائی شہسوار اور تیر انداز تھیں جن کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا تھا۔ ان کے افسانوں میں جو بے ساختہ پن اور زبان کا چٹخارا ملتا ہے وہ ان کی اور ان کے خاندان کی دوسری خواتین کی اپنی زبان تھی۔ عصمت آپا ایک شفیق، منہ پھٹ، صاف گو اور ڈھیٹ، ظریف الطبع خاتون تھیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خاتون کی نئی شادی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں مغل اعظم پکچر ہٹ جا رہی تھی۔ وہ خاتون ایک دعوت میں مغلیہ سا جوڑا پہن کر شامل ہوئیں اور کھانے کے بعد ایک صوفے پر مدھوبالا کے پوز میں دوپٹہ تان کر نیم دراز ہو گئیں۔ جو مہمان ہاتھ دھونے کے لیے صوفے کے پاس سے گزر رہے تھے وہ لامحالہ ٹھٹک کر ان کو دیکھتے۔ اتنے میں عصمت آپا نمودار ہوئیں اور بآواز بلند ڈرامائی انداز میں پکاری، انارکلی میں آ گیا۔ جان نثار اختر کے انتقال کے وقت ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ ایک خاتون جو ان کی منہ بولی بہن تھیں پچھاڑیں کھا رہی تھیں۔ ایک عورت چلائے جا رہی تھی، ارے بیوہ کو بلاؤ، بیوہ کی چوڑیاں توڑو۔ عصمت آپا کچھ دیر خاموشی سے یہ منظر دیکھتی رہیں، پھر آگ بگولا ہو کر اٹھیں۔ پہلے تو ان منہ بولی بہن کو اچھی طرح جھاڑا۔ اس کے بعد جو عورت بیچاری بے حال خدیجہ کی چوڑیاں توڑنے پر کمر بستہ تھی، عصمت آپا نے اس کی طبیعت صاف کی۔ پہلے تو کڑکی، عورت ہی کو کیوں کہا جاتا ہے کہ فلاں کی بیوہ ہے؟ مرد کے لیے کیوں نہیں کہتے فلاں کا رنڈوا ہے؟ اور فوراً جب وہ رنڈوا ہو تو کھینچ کر اس کی اینک اور گھڑی توڑ ڈالو۔ انہوں نے اپنی شدید مالی مشکلات کے زمانے میں بھی کسی سے اپنے مسائل کا رونا نہیں رویا، نہ دوستوں کی بے التفاتی کا گلہ کسی سے کیا۔ انتہائی خودداری کے ساتھ اپنے قریبی احباب کی محفل میں بیٹھی تاش کھیلا کی۔ عصمت آپا بنیادی طور پر اس طبقے سے تعلق رکھتی تھیں جسے ایک زمانے میں فری تھنکر کہا جاتا تھا۔ ان کی بڑی بیٹی نے بنگلور میں سول میرج کر لی اور اطلاع دی کہ اس کے ساس سسر مذہبی رسوم کی ادائیگی بھی چاہتے ہیں، آپ بھی آ جائیے۔ بنگلور سے واپس آ کے عصمت آپا نے اپنے خاص انداز میں نہایت محظوظ ہوتے ہوئے سنایا کہ صبح میں اٹھ گئی، سارا گھر سو رہا تھا، ان کا پنڈت آ گیا۔ اب وہ بیچارہ ایک کمرے میں پریشان بیٹھا تھا، کہنے لگا مہورت نکلی جا رہی ہے اور یہاں کوئی ہے ہی نہیں، میں پوجا کیسے شروع کروں؟
میں نے کہا اے پنڈت جی آپ کیوں فکر کرتے ہیں، میں پوجا شروع کروائے دیتی ہوں. بس میں بیٹھ گئی اور میں نے پوجا کروا دی. میں نے حیران ہو کے پوچھا بھلا آپ نے پوجا کس طرح کروائی؟ کہنے لگی اس میں کیا تھا، پنڈت نے کہا میں منتر پڑھتا ہوں، آگ میں تھوڑے تھوڑے چاول پھینکتی جائیے. میں چاول پھینکتی گئی، اتنے میں گھر کے اور لوگ بھی آ گئے. بس. ایک امریکن اسکالر شاید کارلو کپولا بمبئی آیا ہوا تھا. ایک دن اس نے بتلایا کہ آج کل عصمت آپا امام حسین کے متعلق بے حد فکر مند ہیں. اب میں نے دیکھا کہ محرم کی ایک مجلس میں عصمت آپا سیاہ بلاؤز سیاہ ساڑی پہنے ایک زنانہ امام باڑے میں بیٹھی نہایت غور سے مصائب کا بیان سن رہی ہیں. کہنے لگی بھائی کمال ہے، امام حسین کس قدر کمال کے انسان تھے، دیکھو تو انہوں نے کیا کیا. نہ جانے انہیں امام حسین میں دلچسپی کس طرح پیدا ہوئی، لیکن اب مجلسوں میں سیاہ پوش عصمت چغتائی اکثر نظر آنے لگیں اور بمبئی کے اہل تشیع میں بے حد مقبول ہو گئیں. سب ان کے حب اہل بیت سے بہت متاثر نظر آئے. فرمایا میں اصل میں مرثیہ میر انیس کو نثر میں ڈھال رہی ہوں. اس کے بعد ان کی کتاب ایک قطرہ خون چھپی. عرصہ دراز تک مجھے ان سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن پچھلے چند سال سے خصوصاً ان کی زندگی کے آخری زمانے کے متعلق جس انداز میں لوگوں نے غلو کے ساتھ ان کی ذہنی کیفیت کا نقشہ کھینچا، اس سے انسانی نفسیات کا ایک عجیب و غریب پہلو سامنے آیا. بچوں کے لیے درازی عمر کی دعا مانگی جاتی ہے، جیتے رہو جیتی رہو سب سے بڑی دعا سمجھی جاتی ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے لمبی عمر ملے، لیکن جب دوسرا فرد اس منزل پر پہنچ جائے جب اکثر اوقات اس کی یادداشت کمزور پڑ جاتی ہے تو وہ فوراً سینائل مشہور کر دیا جاتا ہے. عصمت آپا کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا، لیکن ان کے لیے لوگ اس طرح مزے لے کر بات کرتے تھے، ارے صاحب وہ تو اب 4 برس کی بچی بن گئی ہیں، گڑیاں کھیلنے لگی ہیں وغیرہ. حالانکہ یہ حقیقت نہیں تھی. جب ہم دوسروں کے بڑھاپے اور اس سے متعلق عوارض کا مذاق اڑاتے ہیں اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر بزرگوں کی دعائیں قبول ہو گئیں تو ہم خود بھی اسٹیج پر پہنچ سکتے ہیں جب ہم مضحکہ خیز سمجھے جائیں، یا کم از کم ہمارے تذکرے سے لوگ لطف اندوز ہوں. یہ تو اکثر سننے میں آتا ہے فلاں فلاں، اچھا وہ اب تک زندہ ہے، کمال ہے، ہیں وہ تو اب الگنی پر لٹکانے کے لائق ہوں گے. عصمت آپا اکثر کہتی تھیں بھائی مجھے تو قبر سے بہت ڈر لگتا ہے، مٹی میں توپ دیتے ہیں دم گھٹ جائے گا. ایک بار میں نے کہا دم ہوتا ہی کہاں ہے جو گھٹے گا. کہنے لگی نہیں بھائی کیا پتا کس وقت واپس آ جائے، بھائی میں تو اپنے آپ کو جلواؤں گی. عصمت آپا کا کمال یہ تھا کہ جو کہتی تھیں کر بھی دکھاتی تھیں. لہٰذا سنا ہے کہ جب مجروح سلطان پوری وغیرہ ان کے انتقال کی خبر سن کر سیدھے چندن واڑی قبرستان پہنچے تو معلوم ہوا کہ ان کو ان کی وصیت کے مطابق سپرد برق کیا جا چکا تھا. انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ جب میں مروں تو کسی کو اطلاع نہ دینا اور مجھے فوراً کریمیٹوریم میں پہنچا دینا. کیا عجیب و غریب خاتون تھی، باغ و بہار اور درد مند. عصمت چغتائی کی پوری شخصیت کی تصویر کشی اس ایک مختصر مضمون میں نہیں کی جا سکتی. ان کی جیسی منفرد انسان اور منفرد ادیبہ اب کہاں سے آئے گی؟ آل چغتائی کی اردو معلیٰ کب کی ختم ہوئی؟ اردو زبان کی کاٹ اور ترک تازی عصمت خانم کے ساتھ چلی گئی.